الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وفي مقام آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی کند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے کبھی دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے میں شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے
افضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، روز محشر کرم ہو مسلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو یہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، محترم سامعین اور پردے کے پیچھے میری محترمہ عفت مآب مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خصوصاً میزبان مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید بشیر حسین شاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالصبور مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری عتیق صاحب، عزت مآب جناب فدا شاہ صاحب، دیگر معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، معززین علاقہ، سب سے پہلے تو مبارکباد کی مستحق ہیں ہماری وہ بہنیں اور بچیاں جنہوں نے آج اللہ رب العزت کے پاک کلام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اپنی نسبت قائم کر کے اہل قرآن میں اپنا نام شامل فرما دیا، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اللہ رب العزت کے کلام کی تصحیح کے لیے، حفظ کے لیے، تجوید کے لیے، معانی اور مفاہیم کے لیے اپنے اوقات میں سے قیمتی وقت نکال کر اپنی آخرت کے لیے اور اپنے والدین کی آخرت کے لیے بہترین ذخیرے کا انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ادارے کی انتظامیہ، معلمین، معلمات اور جتنے بھی معاونین ہیں وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہماری گفتگو ہماری بہنیں اور مائیں بھی سماعت فرما رہی ہیں اور زیادہ تعداد ان کی ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ روئے سخن کو زیادہ سے زیادہ ان کی طرف رکھا جائے، اور ان سے درخواست ہوگی کہ اس گفتگو کو سنیں، سمجھیں، محفوظ کریں اور جہاں تک ہو سکے اس آواز کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ایک عظیم اعزاز سے نوازا ہے۔ جب ان کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی تو اب وہ معاشرے میں ایک ممتاز حیثیت کی حاملہ ہو گئی۔ اب ان کے پاس قرآن کی نسبت ہے، اب ان کے پاس قرآن والا نام ہے اور اہل قرآن والا مقام ہے۔ تو میں ایک تحفہ اور ایک نصیحت انہیں کرتا چلوں گا، وہ یہ ہے کہ اصل قرآن مجید کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اصل قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم قرآن مجید کو پڑھو گے تو تم قاری کہلاؤ گے، اگر تم اسے یاد کرو گے تو حافظ کہلاؤ گے، اس کا ترجمہ کرو گے عالم کہلاؤ گے، اس کی تشریح کرو گے تو مفسر کہلاؤ گے، اور اس کے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی کہلاؤ گے، اور اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی کہلاؤ گے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، دیکھ کر پڑھنے کی جو نسبت ہے یہ ابتدا ہوتی ہے، انتہا نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تصحیح یہ ابتدا ہوتی ہے، انتہا نہیں ہوتی۔ اس کی انتہا وہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ اماں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے بارے میں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ لکھے جو مدح زلف خم بخم کے لیے سمندروں کی ضرورت ہے اس قلم کے لیے، کہ اگر اپنے آقا کی مدح اور سیرت کو لکھنے بیٹھ جائیں تو پھر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ درختوں کی قلمیں گھس جائیں گی اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کی سیرت نہ لکھی جا سکے گی نہ بیان ہو سکے گی۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 لفظوں میں جو بیان کیا وہ کیا تھا؟ اماں نے کہا کہ تم حضور کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تم نے کہا جی ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو اماں نے کہا پھر یہی حضور کی زندگی ہے، جو قرآن ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے، جو میرے نبی کی زندگی ہے وہی رب کا قرآن ہے۔ تو قرآن کی انتہا عمل پہ ہے، اور تصحیح قرآن، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن یہ اس منزل کی ابتدا ہے۔ تو ابھی آپ نے ابتدا پہ ہاتھ رکھا ہے، میری سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ ابتدا نہ رہے، بلکہ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس انتہا تک پہنچا دے جہاں قرآن کے ذریعے سے انسان اللہ کی ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور لسٹ میں حضرت مفتی صاحب جب نام پکار رہے تھے تو اندازہ کیجئے، الحمدللہ سادات کی بچیاں، سادات کے نام مسجد کے ممبر سے پکارے جا رہے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک لفظ میرا یاد رکھنا، میری بہنیں، میری مائیں اور میرے بھائی بھی یاد رکھیے، یہ انسان کا ایک جسم ہے، اس جسم کا ہر حصہ جب فعال ہوتا ہے تو انسان کامل کہلاتا ہے، صحیح کہلاتا ہے، اور ہر حصے کا اپنا کام ہے۔ یہ ناخن، یہ بال، یہ بھی فضول تو نہیں ہے۔ بال جب اتر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو ادھورا اور ناقص سمجھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی انگلی کا ناخن جڑ جائے، وہ بھی اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے۔ لیکن بدن سارا آپریٹ ہوتا ہے تو دماغ سے ہوتا ہے۔ اگر سارا بدن بالکل صحیح ہو، خدا نہ خواستہ دماغ کے اندر ذرا سی خرابی آ جائے، ہٹا کٹا بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں۔ وہ بازاروں میں ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، تقریریں کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنے لباس کی پرواہ نہیں، کھانے پینے کی پرواہ نہیں، وہ کسی درخت سے باتیں کر رہا ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دماغ میں خرابی آ گئی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری امت ایک جسم ہے، اور سید اس جسم کا دماغ ہے، سادات اس جسم کا دماغ ہے۔ اگر سادات درست ہو جائیں سارے کے سارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اس سلسلے سے جڑ جائے گی جسے صحابہ کرام کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اور آج اغیار نے ہمارے اوپر جو حملہ کیا ہے، اس حملے میں سب سے پہلا جو ہدف ہے وہ سادات ہے۔ سادات کے پاس دنیا کے عہدے اور مناصب ہیں، الحمدللہ سادات مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، سادات پیسے کے اعتبار سے سٹرانگ ہیں، سادات کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن انہیں جان بوجھ کر دانستہ طور پہ دین سے دور کیا گیا کہ اگر سادات دین پہ آ گئے، امت کا دماغ درست ہو گیا تو پوری امت فعال ہو جائے گی۔ ہمارے مفتی صاحب مبارکباد کے مستحق کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے کہ ان کا جو ہدف اور ان کی جو منزل ہے وہ حضور کی آل ہے۔ حضور کی آل کی اصلاح ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ پورا باغ حقیقت کے اندر باغ و بہار بن جائے گا۔ اور جو پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں حضور کی امت بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات کہا۔ آخر وہ کون سی ہماری خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے جانور ہم سے مضبوط ہیں، اگر برداشت کے اعتبار سے دیکھا جائے
بہت سارے جانور ہم سے مضبوط ہیں، بعض جانوروں کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ انسان کی آنکھوں کو ہرنی کی آنکھوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ خوبصورتی میں بھی بعض جانور، بعض پرندے انسان سے آگے ہیں۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے ہے، اور انسان کی عادات اور خصلتوں میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے فائق خصلتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک ہے انسان کے اندر احساس ہے، جانوروں میں احساس نہیں، اور دوسرا انسان کے اندر حیا ہے، جانوروں کے اندر حیا ہے۔ ہماری زبان میں اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو شرم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حیا کہا جاتا ہے۔ شرم ایک ایسی عادت ہے جو انسانوں میں بھی ہے، بعض جانور بھی شرماتے ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بعض درخت اور پودے بھی شرماتے ہیں۔ یہاں انسان، جانور، پرندے، نباتات، یہ سارے کامن اور مشترک ہیں۔ انسان کو حیوانوں سے اور پرندوں سے اور نباتات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ شرم نہیں، اس کا نام حیا ہے۔ اور حیا کے اوپر جب ایمان کا نور چڑھ جاتا ہے، جب حیا کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ حیا ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ پاک انسان سے جس حیا کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساری کائنات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی مراحل ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس تعمیر میں قریش پتھر لا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں اپنے نازک کندھے مبارک کے اوپر بیت اللہ کے پتھر اٹھا کر لا کر بیت اللہ کے پاس ڈال رہے تھے۔ کندھا ننگا تھا، آپ کے کندھے مبارک کے اندر زخم آ گیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے دیکھ رہے تھے، فرمایا بھتیجے یہ کیا کر رہا ہے؟ سارے لوگوں نے اپنی دھوتیاں، اپنے تہبند اتارے ہوئے ہیں، اپنی چادر کو کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اس پہ وہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، تو اپنے اوپر زیادتی کیوں کرتا ہے؟ تہبند کو اتار، اپنے کندھے پہ رکھ اور اس کے اوپر پتھر رکھ تاکہ تیرا کندھا زخمی نہ ہو۔ یہ کہتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند مبارک کھینچا۔ جو ہی حضور کا تہبند کھلا، ایک لمحہ نہیں گزرا، حیا کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے میرے آقا برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے، اور گرتے ہوئے حضور کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، میری تہبند دے دو، ازاری ازاری ازاری۔ اسی حالت میں حضور بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے ہوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ چادر مبارک جو حضرت عباس نے اتاری تھی وہ ڈالی، چادر ڈلنی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے اپنا سطر چھپایا اور دوبارہ کھڑے ہوئے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ آگے چل کے فرمایا، اے میرے پیغمبر اپنی امت کی خواتین سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ حضور کا عمل حیا ہے، رب کا قرآن حیا ہے، رب کا پیغام حیا ہے، انسانیت کا شرف حیا ہے، انسانیت کی عزت حیا ہے، انسانیت کا امتیاز حیا ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے، میری ماں کی شان حیا ہے، میری بہن کی عزت حیا ہے، میری بیٹی کا مقام حیا ہے۔ اور آج میرے معاشرے میں اگر اغیار نے حملہ کیا ہے تو دو چیزوں پہ حملہ کیا ہے، ایک دینی تعلیم پہ حملہ ہوا، اور دوسرا اس امت کے اندر سے حیا کو کھینچنے کے لیے جتنی محنت ہو رہی ہے، اس کھینچنے کا جسے آپ سکر کہہ سکتے ہیں، کھینچنے والا وہ میرے بھی جیب میں ڈال دیا گیا، آپ کی بھی جیب میں ڈال دیا گیا۔ پہلے تو تاروں کے ذریعے سے ایک سکرین کو ہمارے گھر میں رکھا جاتا تھا، جب دیکھا گیا کہ مسلمان معاشرے کے اندر اس سکرین کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس سکرین کو ہماری مجبوری بنا کر ہماری جیب میں
میں ڈال دیا گیا. اب حیات سوز اور ایسی چیزیں ہر ایک کی دسترس میں ہے. الامان والحفیظ. وجہ کیا ہے؟ وجہ زبردست میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں. ایک کا نام یہودیت، دوسرے کا نام عیسائیت اور تیسرے کا نام اسلام ہے. یہودیت آسمانی مذاہب میں سب سے چھوٹا مذہب ہے. یہ خاندانی مذہب ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کے گھر پیدا ہوگا وہ یہودی ہوگا. وہ کسی اور کو یہودی نہیں بننے دیتے. آپ نے اگر سنا ہو کہ فلاں یہودی ہو گیا، وہ یہودی نہیں ہوتا. وہ یہودی اسے اپنے ہمدردوں میں شامل کرتے ہیں. یہودیت کا سرٹیفکیٹ اسے نہیں دیتے کہ آج ہی تو بھی یہودی ہو گیا. یہودی اتنا چھوٹا سا مذہب ہے، لیکن یہودی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ایک اور دوسرا، یہودیوں کی جو آسمانی کتاب ہے جسے تورات کہا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی وہ کتاب جو ہماری بخاری کے برابر کی ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر انسان صرف اور صرف یہودی ہے، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسان نہیں ہے. لہذا انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ صرف یہودیوں کو ملنے چاہیے. باقی دنیا کے کسی مذہب کو انسانیت کے حقوق لینے اور استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لہذا انہوں نے اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر سے انسانیت کا جذبہ ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو مٹانے کے لیے ان کے اندر وہ زہر ڈالا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ بھول جائے اپنے آپ کو، وہ خود بھی انسان نہ کہیں. ہم تو کہتے ہی ہیں نا کہ یہودی تو کہتے ہیں انسان ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے. ان کی ایسی عادتیں بناؤ کہ وہ خود بھی انسان اپنے آپ کو کہنے پہ شرم محسوس کرے. اور یاد رکھیے، ہم کہتے ہیں نا یہودی امریکہ کے خیر خواہ ہیں. نہیں، یہودیوں نے انسانیت کو چھیننے کے لیے سب سے پہلا جو ہدف بنایا وہ امریکہ کو بنایا. اور امریکہ کے اندر سے انہوں نے حیا کو اس طرح کھینچ کے نکالا، خاندانوں کو اس طرح توڑا. میرے بھائیوں اور عزیزوں، 45%، یعنی اگر 1,00,000 کسی ملک کی آبادی ہے ان میں سے 45,000، 1 کروڑ ہے تو 45 لاکھ، 1 ارب ہے تو 45 کروڑ. امریکہ میں 45% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف یہودیوں نے انہیں جانوروں والی زندگی، اس زندگی کو گزارنے پر انہیں مجبور کیا. ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ امریکیوں سے وہ انسانیت جو شادی ہوتی تھی، جو حیا ہوتا تھا، جو تہذیب ہوتی تھی، جو انسانوں کا ایک نظام ہوتا تھا، جو رہن سہن ہوتا تھا، ختم. امریکہ میں خاندانی نظام نہیں ہے. باپ بیٹی کے ہاں کرائے پہ ہے، بیٹی باپ کے ہاں کرائے پہ ہے. اور میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ سن 2000 میں صدر بل کلنٹن نے اس وقت ایک تقریر میں کہا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں بے حیائی اور عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں خاندانی نظام کو توڑا جا رہا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سے 20-22 سال بعد شاید امریکہ میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جسے اپنے باپ کا پتہ ہو، کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوگا. اور آج صورتحال وہاں ایک کامیاب تجربہ کرنے کے بعد انہوں نے دنیا اسلام کا رخ کیا. انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے برقعے اتر جائیں؟ ان کے کیا مقاصد ہے کہ ہماری فیشن ڈیزائنر جو خواتین ہیں وہ ایسے ایسے فیشن مرتب کریں، ایسے ایسے کپڑوں کے برانڈ متعارف کرائیں اور پھر ان کی اشاعت اور تشہیر کرے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بدن سے وہ اسلامی لباس، اسلامی تہذیب، اسلامی تشخص کو اتار کر انہیں مختصر سے لباس میں ملبوس کریں. دراصل وہ حیا کو چھیننا چاہتے ہیں، کیونکہ حیا ایک دیوار ہے جو انسان کو اور جانور کو جدا کرتا ہے. جب حیا ختم ہو جائے گا انسان سے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، تو یہودیوں کا ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر اگر انسان کوئی ہے وہ یہودی ہے، باقی نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کسی کو انسانوں والے حقوق استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ تو ان کا ایجنڈا ہے. الحمدللہ برے صغیر کے اندر اللہ رب العزت نے ان علماء کی صورت میں اپنے انعام کی بارشیں برسائی، اور یہ بارش پاکستان کے کونے کونے میں برسی.
ہندوستان کے کونے کونے میں برسی، بنگلہ دیش کے کونے کونے میں برسی، ان عجم ممالک کے اندر برسی۔ ان علماء نے قسم پرسی کے عالم میں، ان علماء نے مشقتیں برداشت کر کے، ان علماء نے تکلیفیں برداشت کر کے ہماری بہنوں کو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا الحمدللہ وہاں سے جا کے جوڑ دیا۔ اب میری بچی، میری ماں، میری بہن جب یونیورسٹی جاتی ہے اور اس کے بدن پہ حضور والا لباس ہوتا ہے، امہات المومنین والا لباس ہوتا ہے، فرش پہ روزہ اطہر میں مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، عرشوں پہ خدا خوش ہوتا ہے۔ اور جب یہ لباس اترتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے رخصت کیا، کہا آدم جاؤ، اب دنیا میں جاؤ، بے بغیر محنت کے میں نے آپ کو جنت دی تھی، اب جاؤ، جنت میں آپ نے آنا ہے لیکن محنت کر کے آنا ہے، اب دنیا میں جنت والی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ تو جنت سے جانے کا جب فیصلہ ہوا، سب سے پہلے اللہ نے کیا واپس لیا؟ لباس واپس لیا۔ سب سے پہلے لباس واپس لیا، میرے کپڑے واپس کرو، میرا لباس واپس کرو۔ اور اللہ کے جلیل القدر نبی، انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، حضرت حوا نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے۔ میرا دل چاہے تو نیلا پہنوں، میرا دل چاہے تو پیلا پہنوں، میرا دل چاہے تو کالا پہنوں، میرا دل چاہے تو سفید پہنوں۔ ذرا دیکھو ان جانوروں کو، ایک بچڑا ایک سوٹ میں پیدا ہوتا ہے، اسی سوٹ میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ پیلا پیدا ہوا تو سفید نہیں ہو سکتا، وہ سفید پیدا ہوا تو کالا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانور ہے۔ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کو دنیا میں بھیجتے ہی ادھر بچہ پیدا ہوا، حالانکہ اسے کیا شعور ہے؟ اس کی ماں دوڑ رہی ہے، اس کا باپ دوڑ رہا ہے، رشتہ دار تحفے لا رہے ہیں، تو کوئی کمبل لپیٹنے کے لیے، کوئی ٹوپی پہننے کے لیے، کوئی پینٹ اور شلوار پہننے کے لیے، کوئی کرتا اور چادر پہننے کے لیے لباس کے تحفے دے کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو انسان ہونے کے ناطے تیرے پاس آئی ہے وہ یہ تیرا لباس ہے۔ تو میری مسلمان بہنوں یاد رکھو، جب انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ پاک اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ آج دنیا اس چیز پہ آ گئی ہے اور اس کی تحقیق لوگوں کو کورونا میں ہوئی ہے کہ جن عورتوں کے چہرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں ان عورتوں کی نسبت سے جن کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کورونا ختم ہو گیا، لیکن عورت چونکہ اپنے چہرے کو چھپا کر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے، اس لیے آج بھی آپ تحقیق کر لیں، بہت ساری ہماری بہنیں وہ ماسک نہیں اتار رہی۔ مسئلہ اسلامی ثقافت سے ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ اسے چھپانے میں تحفظ ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا گیٹ اپ، میرا حال حلیہ ایک مسلمان خاتون والا ہوگا تو میں معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گی؟ میری اہلیہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ گئے، نقاب تھا ان کا، تو جو ڈاکٹر تھی، یہ کورونا سے پہلے کی بات ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہ خاتون نقاب میں آگے، اسے کہا پیچھے تھوڑا پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو۔ اس نے کہا جی کیوں، خیر تو ہے؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اتنی گرمی میں آپ نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، اسے سامنے کرو، جلدی کرو۔ خاتون تھی وہ، جلدی کرو مجھے گھٹن ہو رہی ہے، یہ تو میں جب دوبارہ گیا، اللہ کی شان، ہم سب نے ایک ایک پہنا ہوا تھا، وہ گھٹن والوں نے تین تین پہنے ہوئے، ایک نیچے ایک اوپر اور اس کے اوپر۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ تھی کون، میں ضرور ایک دفعہ جا کے اس سے پوچھتا کہ بہن گھٹن تو نہیں ہو رہی؟ اب جب جان پہ بنی تو گھٹن نہیں ہو رہی، اور جب ایمان پہ بنی تھی تو گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جان تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ جب اندر ایمان ہوتا ہے پھر گھٹنے نہیں ہوا کرتی۔ ہاں جس نے جان بچانی ہے، جان تو سانپ بھی بچاتا ہے، پکھی بھی بچاتی ہے، بلی بھی بچاتی ہے، جان تو ان کی بھی ہے، جان ہماری بھی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کیا، اپنی سب سے بڑی نعمت جو لباس کی صورت میں دی تھی اللہ نے اسے واپس لیا۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ حیا انسان کے لیے اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
تشریف فرما ہے، ایک دیوار پہ بیٹھے ہوئے آپ کی ٹانگیں مبارک نیچے لٹک رہی ہے اور جو آپ کی جو تہ بند ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوا ہے، پنڈلی نظر آ رہی ہے، سطر نہیں پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ حضرت صدیق تشریف لاتے ہیں، حضور اپنی حالت پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت فاروق تشریف لاتے ہیں، آقا اپنی حالت پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اچانک میرے نبی درست ہو کے بیٹھ گئے، اپنی تہبند کو نیچے کیا، جب صحیح ہو کے بیٹھے کسی نے پوچھا آقا کیوں صحیح ہو کے بیٹھ رہے؟ فرمانے لگے میرا عثمان آ رہا ہے۔ پھر سوال ہوا آقا ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، آپ اپنی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے، آپ درست ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرا حیادار ہے، وہ ایسا حیادار ہے کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ میرے عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حالت تھی میرے نبی کے جانثاروں کی، آپ کے خلفائے راشدین کی۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب انسان کی نگاہ کے اندر حیا سما جاتی ہے، جب اس کی زبان کے اندر حیا آ جاتی ہے، اس کی گفتگو میں حیا آ جاتی ہے، اس کی سماعت میں حیا آ جاتی ہے، اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے دعوے سے یہ کہتا ہوں، جن آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، جن کانوں اور زبانوں پہ حیا ہوتی ہے، میرا رب ان کی مانگی ہوئی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، بلکہ انہیں وسیلہ بنا کے جب اللہ سے التجا کی جاتی ہے، میرا اللہ ان کے نام پہ مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ تم تو اس اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نام لیوا ہو، ان کا خون ہو، ان کی نسل ہو، ان کی اولاد ہو، ان کی ماننے والی ہو، جنہوں نے وصیت یہ کی تھی جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرا جنازہ مغرب کے بعد اٹھانا اور میرے جنازے کی چارپائی کو سائیڈوں سے اونچا رکھنا، اونچا رکھ کے اوپر کپڑا ڈالنا، جسم کی ساخت بھی کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرد کا جنازہ جا رہا ہے کہ عورت کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہم تو ان عظیم ہستیوں کے نام لیوا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ جب انسان کی نگاہ میں حیا ہوتی ہے، جب انسان عفت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا نام لے کے کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دہلی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، دہلی میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، حالات ابتر ہو گئے۔ علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، عوام نے، سب نے فیصلہ کیا کہ مل کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس قحط کو ختم فرما دے، بارش رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، صبح گئے، نماز استسقاء پڑھی، دعا مانگتے رہے، شام ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا، اللہ کی شان۔ وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس نے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھا، ہجوم کو دیکھا، رش کو دیکھا، رک گیا، لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا خیر تو ہے، کیوں جمع ہو؟ کسی نے کہا بھائی سارے بڑے بڑے لوگ، سارے علماء، طلباء، صوفیاء اور بزرگان دین سارے جمع ہیں، اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے لیکن بارش ہے کہ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس نے کہا اچھا دعا مانگ، ٹھہرو ادھر ہی ٹھہرو، سب کو ٹھہرایا، واپس چلا گیا۔ واپس گیا تو سواری کے اوپر ایک خاتون سوار تھی، اس نے جا کے اس خاتون جو کہ اس کی ماں تھی اس کا پہلو پکڑا، یہ پہلو پکڑا اور کہا میرے اللہ یہ میری اماں ہے، اللہ میں جانتا ہوں یہ عفت مآب ہے، اللہ میں جانتا ہوں یہ با حیا ہے، اللہ میں جانتا ہوں یہ با کردار ہے، اللہ جہاں تک میری معلومات ہے ان کا چہرہ، ان کا لباس تو دور کی بات، ان کی آواز کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں سنا، اللہ اگر ان کا یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو میں تجھ سے بارش کی التجا کرتا ہوں، بارش عطا فرما دے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ہی یہ دعا مانگ کے پلٹا، آسمان پہ بادل نمودار ہو گئے، وہ چلا تو بادل چلے، وہ بڑھا تو بادل بڑھے، ابھی وہ مجمع کے پاس نہیں پہنچا تھا اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ وہ میرا اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑی غیور ذات ہے۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو شرف دیا ہے،
اللہ نے جو مجھے اور آپ کو مقام دیا ہے یہ مقام ان اوصاف کی وجہ سے ہے جو انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرتے. اگر انسان میں بھی عادتیں حیوانوں والی ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے اس نے شرف انسانیت کو اتار کے پھینک دیا. ہم تو وہ تھے ہمارا مقام اور ہمارا نام اور ہمارا کام کیا تھا؟ فرعون کا دربار ہے، نوکرانی ہے فرعون کی نوکرانی، اور وہ نوکرانی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے. جب کنگھی گرتی ہے وہ کنگھی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بسم اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلا فرعون کی بیٹی اچھل گئی، چونک گئی. کہا تو کسی اور اللہ کو مانتی ہے کیا؟ تو میرے ابا کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں بیٹی، یہ کہاں کا رب ہے؟ رب تو وہ ہے جس نے تیرے ابا کو بھی بنایا ہے، جس نے تیرے ابا کو بھی حکومت دی ہے، طاقت دی ہے، شان دی ہے، شوکت دی ہے. بادشاہ کی نوکرانی، اور وہ بھی ایسا بادشاہ کہ صرف نوکری نہیں، اس کی نافرمانی جان جانی، نافرمانی تو جان ختم. اس نے کہا نہیں، یہ اللہ نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے زمین بنائی، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنایا، اللہ تو وہ ہے جس نے چاند کو روشنی دی، اللہ تو وہ ہے جس نے سورج کو چمکایا. بھلا بتا تیرا باپ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن میں ابا سے ضرور کہوں گی. وہ ابا کے پاس گئی، کہا ابا جی آپ تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تیرے محل کے اندر تیری نوکرانی وہ تجھے خدا نہیں مانتی، بلاؤ. اسے بلایا گیا، فرعون کے محل کے دربار میں اسے لٹایا گیا اور لٹا کے اس سے کہا گیا کہ تو جانتی نہیں ہے میں فرعون ذل اوتاد ہوں، میں میخیں گاڑ دیتا ہوں بدن میں. تو جانتی نہیں ہے میں کھال اتروا دیتا ہوں. تو جانتی نہیں ہے میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. اس نے کہا جو تیرا جی چاہے تو کر گزر، لیکن میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتی. جب ایمان آ جاتا ہے ایک عورت جو صنف نازک ہے اسے اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسا عزم عطا فرما دیتے ہیں، پہاڑوں جیسا حوصلہ مل جاتا ہے. فرعون نے کہا اچھا میں تیرا علاج کرتا ہوں. دودھ پیتی بچی اس کی اٹھا کر اس کے سینے پہ لا کے فرعون نے چھری چلا دی. جب اس کے گلے پہ چھری چلی، ہائے ہائے میری بہنوں میرے بھائیوں، اس کا خون ماں کے سینے پہ اپنی دودھ پیتی بچی کا جب خون گرا ہل گئی ماں، ڈگمگا گئی. اللہ یہ ماں کی ممتا کہیں مجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں ماں کی ممتا کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں نہ آ جاؤں. میرے رب نے اس بچی کو زبان دی اور اس بچی نے کہا اماں گھبرانا نہیں، میں جنت میں پہنچ چکی ہوں، تیرا انتظار کروں گی، پریشان نہ ہونا، شہادت کا جام پینا، جنت میں مزے کریں گے. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم تو کسی کے آگے جھکے نہیں، ہم تو کسی سے ڈرے نہیں، بلکہ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں. فتنہ تاتار، منگول، چنگیز یہ جب اٹھے تھے نا، یہ ایک آندھی تھی اور ان کا ہدف اسلام تھا اور کوئی نہیں، صرف اسلام. انہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے واقعتاً مینار بنائے، انہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریاؤں کو سرخ کیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں اتنی نفرت کی کہ بعض شہر یہ فتح کرتے وہاں آرڈر ہوتا کہ یہاں کے کتے اور بلے کو بھی ذبح کر دو، یہاں کسی جاندار کو باقی نہیں چھوڑنا، ہم اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تو منگولیا سے آئے، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکا. ان کے آگے خوارزم شاہ جیسے بادشاہ نے تھوڑے عرصے کے لیے مزاحمت کی، لیکن خوارزم شاہ کا جو انجام ہوا، اپنوں کے ہاتھوں سے جو رسوائی ملی، یہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن کیا ہوا؟ کہاں گئے تاتار، کہاں گئے منگول، کہاں گئے چنگیزی؟ ان کی تو حکومت ہی ہے جو روس سے، کیونکہ منگولیا اس سائڈ پہ ہے تو یہ روس کے ساتھ جو ریاستیں 7 اسلامی ریاستیں آزاد ہوئی روس سے، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان اور یہ افریقہ کے سارے علاقے، یہ کیوں مسلمان ہیں؟ یہ پوری ریاستیں میں اسلام کہاں سے پہنچا؟ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد تو وہاں نہیں گئی، کہاں سے گیا وہاں اسلام؟ افریقہ، جسے آج دنیا میں مسلم براعظم کہا جاتا ہے، افریقہ کو مسلم براعظم کہا جاتا ہے. یہ کالوں کی اکثریت ان میں مسلمان ہیں، اور کچھ کو عیسائیوں نے زبردستی عیسائی کیا، لیکن اصلاً یہ سارے مسلمان ہیں. امریکہ کے اندر جتنے سے افام ہیں ان
1965 तक इन्हें वोट का हक नहीं था। ये सब अमरीकियों ने अफ्रीका से जाल लगाकर, जैसे परिंदों को पकड़ते हैं या जानवर को पकड़ते हैं, ऐसे अमरीकी जाते जंगलों में जाल फेंकते और उन जालों के अंदर ये बेचारे अपनी लकड़ियां काटने आते, फंस जाते। जहाज भर भर के इन्हें अमरीका लाए। ये मुसलमान थे, इनकी नस्लें आगे ईसाई हुई। ये कैसे मुसलमान हुए? ये एक अजीब दास्तान है। हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां तातारियों ने उन्हें नहीं कत्ल किया, उन्हें ले गए अपने साथ। उन्हें अपनी लोंडियां बना के लेके गए, अपनी बांदियां बना के लेके गए, अपनी खिदमत गुजार बना के लेके गए। लेकिन अल्लाह अकबर, ईमान एक ऐसी चीज है, इसकी चिंगारी रोशन हो जाए फिर बुझती नहीं है। ये तातारी सारे उन मुसलमान माओ बहनों बेटियों के किरदार से मुतासर होकर मुसलमान हुए और पूरे पूरे मुल्क उनकी वजह से मुसलमान हुए। उनके पीछे हमारी माओ और बहनों का किरदार था। इकबाल ने क्या खूब कहा है, अयां योरश तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। ये थे वो काबे के पासबान, ये सारे तातारियों की औलाद। ये जो बड़े सगीर के अंदर इस्लाम की शात हुई। मुगलिया सल्तनत के दौर में बाबर कौन था? बाबर की मां तुर्क थी और बाबर का जो बाप की तरफ से नसबनामा था वो चंगेजियों से मिलता था, मंगोल था। ये मुगल का लफ्ज आया ही मंगोल से है। मगोल, फिर उसके बाद मगोल से बिगड़ते बिगड़ते मुगल बन गया। ये उनकी औलादें थी और आज ये सारे मुसलमान हैं। इनके पीछे किसी और का नहीं, हमारी माओ का किरदार है, जो खातिमा बन के गई और फतह कर लिया उनको, जो बांदियां और लोनियां बन के गई लेकिन इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरी मुसलमान बहनों, तुम तो आजाद हो, तुम्हारे पास इनकलाब की जगह है। तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारी यूनिवर्सिटियां, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारी उस्तानियां, ये माहौल, ये मगरब ज़दा माहौल, ये तुम्हारे सामने मैदान है। अगर वो मंगोलों और तातारियों को मुसलमान करके काबे के पासबान बना सकती है, तो क्या हम नबी की उम्मत की इस बिछड़ी हुई अपनी बहन को वापस रास्ते पे नहीं ला सकती? आज की इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम ये है कि खुदा ने जो तुम्हें कुरान दिया है, अब इस कुरान की लाज रखनी है। तुम चलते फिरते तबलीग बनो, तुम चलते फिरते दीन बनो, तुम चलते फिरते इशाअत इस्लाम का जरिया बनो और अपने इस मरकज, जिस मरकज से अल्लाह पाक ने आपको ये नेमत दी है, इससे जुड़ी रहो। इस मरकज की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। वो जो सोने की बालियां, वो सोने की अंगूठियां, वो सोने की बुंदियां जो हमने संभाल के रखी हुई है, मुद्दतों से शायद उन पे ज़कात भी नहीं दी, उनमें किसी एक अदना से टुकड़े से क्या इस मस्जिद का प्लस्तर नहीं हो सकता? इसकी खिड़कियां नहीं लग सकती? इसकी छत पे प्लस्तर नहीं हो सकता? इस मदरसे का इंतजाम नहीं हो सकता? इसका काम नहीं चल सकता? वो देखो, वो झंग की धरती पे, झंग की सरजमीन पे एक खातून है, सराय बनाई उसने, मेहमान खाना बनाया। शहर के अतराफ में देहातों से लोग आते, मेहनत मजदूरी करते, रात को देर हो जाती, उस मेहमान खाने में, उस सराय के अंदर ठहर जाते, उनकी खातर मदारत होती, मुफ्त खाना भी मिल जाता, मुफ्त रिहाइश भी मिल जाती। और ये चलाने वाली एक अल्लाह की बंदी एक खातून थी। किसी ने शौहर के कान भरे कि तेरी बीवी तो जाया कर रही है, तू मेहनत से कमा के लाता है, ये मजे से उड़ाती है, बंद कर इसे। खामद ने सिलसिला बंद कर दिया। बीवी ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं, खामोश हुई। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, आप मेरे मजाजी खुदा है। उस औरत से रब राजी नहीं होता जिससे उसका खामद राजी नहीं होता। खामद की रजा के बाद रब की रजा है। अगर कोई खातून ये समझे कि मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दे के 10 पारे कुरान के तिलावत कर लेती हूँ, खुदा की कसम 10 पारे नहीं 10,000 कुरान भी अल्लाह के उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक अपने खामद को राजी नहीं करेंगे। ये धोखा है कि इबादत करके हम अल्लाह को राजी कर लेंगे। इबादत दीन नहीं है पूरा, इबादत तो दीन का 20% है, 20% तो मुआशरत है, 20% तो हुकूक है, 20% तो मामलात है, 20% अकीदा है, 20% अपनी अकायद है। तब जाके दीन इस्लाम की इमारत मुकम्मल होती है। हमारी बहुत सारी बहनें इस गलतफहमी में है, शोहर नाराज है और ये उठ के सो तहज्जुद पढ़ लेती है। ठीक है, नाराज है तो पढ़ा रहे, फजर मैंने पढ़ ली, सूरह यासीन भी पढ़ ली, आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 से पारे, 1000 दफा दुरूद, इतनी तस्बीहात, और शाम तक मैं मुसल्ले से नहीं उठी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उज़र ना हो शोहर अपने पास बुलाए, अगर बीवी ना
آئے ساری رات اللہ کی لعنت اس پہ برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اجازت نہ دے تو بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نفل نماز شوہر سے پوچھ کے پڑھے گی کہ میں نفل پڑھنے لگی ہوں، آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے؟ نفل روزہ منع، نفل عبادت منع۔ عبادت میں سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ سجدہ خدا کو کرنا ہے، اجازت کس سے لینی ہے؟ شوہر سے اجازت لے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس خاتون نے بند کیا اس سرائے کو، سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن شوہر کا موڈ اچھا تھا، کہا کہیں گھومنے چلتے، چلے گئے۔ باتیں کرتے 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 ایک کنویں پہ پہنچ گئے۔ خاتون جا کے اس کنویں پہ رک گئی، کہا بیٹھو یہاں کچھ دیکھتے۔ بیٹھ کے دونوں، لوگ آ رہے ہیں ڈول نکال رہے ہیں، پانی لے جا رہے ہیں اور چلتے بن رہے۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا تو شوہر نے کہا ایک وقت یہ کیا ہے؟ یہ کنواں ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے، اس میں ایسی کون سی اٹریکٹیو بات ہے تو مجھے یہاں لا کے بٹھا کے یہ ڈول نکلتے ہوئے دکھا رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو دکھانا یہ چاہتی ہوں کہ اس کنویں سے کب سے لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ کہا جی میری یادداشت سے بھی پہلے۔ کہا ذرا جھانک کے دیکھیں اس میں کوئی کمی آئی؟ کہا نہیں، اصول یہ ہے کہ جس کنویں سے پانی نکلتا رہے وہ جاری رہتا ہے، جسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ کنواں سوکھ جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو کہا جی بالکل یہی اصول ہے۔ اب اس اللہ کی بندی نے موقع دیکھتے ہی، کہتے نا لوہا گرم ہو تو سٹ لگائی جائے تو لوہے سے جو مرضی بنا لو، اگر ٹھنڈے لوہے پہ سٹے مارو گے مارنے والا ہتھوڑا بھی ٹوٹ جائے گا اور لوہا بھی ٹوٹ جائے گا، بنے گا کچھ نہیں۔ مزاج شناسی حالات کی واقفیت کے بعد آپ بات کریں، بات کا اثر ہوتا ہے۔ کہا دیکھو بات یہ ہے، اللہ نے ہمارے گھر بھی ایک ایسا کنواں جاری کیا تھا، آپ نے سمجھا کہ شاید اسے پانی نکالنے کی وجہ سے کہیں ہماری رزق میں کمی نہ آ جائے تو آپ نے اسے بند کر دیا۔ اللہ نے اسے جاری کیا تھا اور آپ نے اسے لوگوں کے کہنے پہ بند کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کنواں جو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر سے بھی ڈول نکالنے والے ختم ہو جائے اور ہمارے گھر کا کنواں بھی کہیں خشک نہ ہو جائے۔ اس نے کہا مجھے تو معاف کرنا، اور میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا، میں نے دنیا کے حساب کتاب دیکھے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مہمان کو رزق کھلایا نہیں جاتا، مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، کچھ کھا کے جاتا ہے، کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ گھر والوں کے لیے مہمان چھوڑ کے جاتا ہے۔ دوبارہ سے وہ سلسلہ جاری ہوا۔ یہ ہے طریقہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ عالمات ہوں، طالبات ہوں، حافظات ہوں، کوئی بھی خاتون ہو، اللہ نے اس کے شوہر کے حقوق اس پہ رکھے اور شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ لیکن میں اس طرف اس لیے نہیں جا رہا، یہ شوہر حضرات تو مسجدوں میں آتے، یہ تو باتیں سنتے رہتے ہیں، انہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن ہماری بہنیں محروم رہ جاتی ہیں۔ اور ایک بات صرف، شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں، آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، یہ تو بات کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق اپنی بیوی کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا، یہ سب سے پہلا۔ اگر کسی خاتون کی دینی تعلیم میں کمی ہے اور شوہر نے اسے اجازت نہیں دی، کل اللہ کے یہ شوہر اس عورت کا ہاتھ ہوگا اور اس کے شوہر کا گریبان ہوگا۔ اپنی خواتین اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ ڈگریاں مل جاتی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خدا کی قسم یہ تو مل جاتی ہے۔ گھومتے پھرتے بندہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، لیکن گھومتے پھرتے قرآن کا مفسر نہیں بن سکتا، گھومتے پھرتے عالم نہیں بن سکتا، گھومتے پھرتے عالم اور مفتی نہیں بن سکتا۔ اگر گھومتے پھرتے کوئی عالم اور مفتی جو بنتے ہیں نا، پھر وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے زہر اگل رہے، گند پھیلانے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچا گھومتے پھرتے بندہ عالم بن جاتا ہے۔ ذلوا واضلوا، خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میری سب سے درخواست یہ ہے، اس ادارے کے ساتھ جڑے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ گزشتہ سال جس کیفیت میں اسے دیکھ کے گیا تھا، افسوس کی بات ہے آج بھی اسی کیفیت میں ہے۔ ساری بہنیں سارے بھائی عزم کریں اور ایک دفعہ انشاءاللہ کہیں کہ اگلے سال اگر زندگی رہی ہم یہاں آئے بیٹھے، اس کی یہ حالت ایسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کیسی ہوگی؟
जैसी अल्लाह के घर के शायान शान है। अल्लाह का घर हम सब की पहचान है, मेरा और आपका घर मेरी पहचान है। फिदा साहब के मेहमान इनके घर आएंगे, इनका घर देखेंगे, इनकी जाती पहचान वो है, इनकी मस्जिद देखेंगे, ये इज्तिमाई पहचान है, ये इज्तिमाई इज्जत है। जो घर में नहीं भी आता वो मस्जिद में आएगा, यहाँ से नमाज पढ़ता हुआ गुजरेगा, जब इनसे मिलेगा या आप में से किसी से मिलेगा या किसी बहन से मिले, कोई उनकी जानने वाली मिलेगी, वो कहेगी हम आपकी मस्जिद के पास रुके थे, नमाज का वक्त हो गया था, हमने वहां पे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, क्या आलीशान अल्लाह का घर आपने बनाया। और याद रखें, एक उसूल याद रखें, आखिरी बात, अल्लाह का घर हमारे घरों से अच्छा होना चाहिए बस, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। हम अच्छे कि अल्लाह अच्छे? जब अल्लाह अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं, तो हमारे घर अच्छे हों, अल्लाह का घर अच्छा ना हो और हम कहें कि अल्लाह की रहमतें उतरे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। खेतियां सरसब्ज है तेरी गजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरो बर शजरो हजर माओ शुमा के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।